ہم نہیں جانتے فرشتے کہاں ہیں، ہم فرشتوں کو نہیں جانتے. آپ نے دیکھے ہیں فرشتے؟ نہ آپ نے دیکھے ہیں نہ میں نے دیکھے ہیں. ہمیں نہیں پتا جنت کا کہاں ہے، جنت کیسی ہے جنت، نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی. ہمیں نہیں پتا کہ جہنم کیسی ہے، ہمیں بس یہ پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمیں بس یہ پتا ہے رحمت مجسم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے. ہمیں بس یہ پتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا 100% پرفیکٹ ہے، سچ ہے. حق کے علاوہ کوئی بات میرے پیغمبر کی زبان سے نکل سکتی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا پیغمبر تو بولتا ہی میرے حکم کے ساتھ، میرے حکم کے بغیر تو میرا پیغمبر بولتا ہی نہیں. جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا. جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، ایک حرف بھی نہیں کدی کولو بولیا. اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے. اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے. بنا وحی دے سونا کدی نہیں بولیا، بنا وحی دے سونا کدی نہیں بولیا. جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا. یہ نبی علیہ السلام کا اعزاز ہے. اللہ نے بڑے پیغمبر دنیا میں بھیجے، لیکن ہمارے پیغمبر واحد پیغمبر ہیں جن کے لیے اللہ نے ان کی کتاب قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اب رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے اس قرآن کو دیکھیں. یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اب جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنی نمازیں ضائع نہیں کرتا. کلمے کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نماز. نماز مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصلہ ہے. نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے نماز ادا کی اس نے میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. جس نے نماز ضائع کی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا، اس نے میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی. اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کس صف میں کھڑا ہونا. آیا کہ ہم اس پلڑے میں آنا چاہتے ہیں یا اس پلڑے میں آنا چاہتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ نمازیں ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے روزے ضائع نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ کے مستحق کو ڈھونڈتا ہے، اس کے گھر تک پہنچتا ہے، اس کے گھر تک پہنچاتا ہے، اور خاموشی سے کوشش کرتا ہے ضرورت مند کو خاموشی سے دی جائے. ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ دی جائے اور پھر ویڈیو بن رہی ہے اور وہ ویڈیو پورے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. اس طرح کی زکوٰۃ اللہ کو نہیں چاہیے. اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیتے ہو، آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. صدقے کی ایک قسم ہے کہ آپ اس کو اعلانیہ بھی کر سکتے ہو، آپ کی نیت کا اس کے اندر عمل دخل ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ایک پوائنٹ ہے پارہ نمبر 3 کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے سرًا و علانیہ. آپ چھپے انداز سے بھی دے سکتے ہیں، جہری انداز سے بھی دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب دلانی مقصود ہو. لیکن اگر ہمارا مقصود یہ ہو کہ ہم نے اپنی بلے بلے کروانی ہے، اپنی واہ واہ کروانی ہے، تو اس کا کوئی مقصد نہیں. وہ ریاکاری ہے، وہ شرک خفی ہے. آپ نے رب کو راضی کرنا ہے یا محلے کو راضی کرنا؟ آپ نے رب اور محلے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا تو اٹ مینز آپ نے رب کے ساتھ شرک کیا. یہ بھی شرک خفی کی ایک قسم ہے. زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقہ ادا کیا جائے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، جو کل کی فکر کرنے والا ہے، وہ صرف زکوٰۃ پہ نہیں رکتا، وہ صدقات بھی دیتا ہے، وہ باقاعدگی کے ساتھ صدقہ ادا کرتا ہے. آپ کے پاس اللہ رب العزت کو کوئی لاکھوں کروڑوں نہیں چاہیے.
آپ کے پاس جو کچھ ہے، اگر آپ 10 روپے کے مالک ہیں، آپ 10 روپے دے سکتے ہیں، آپ کی پرسنٹیج دیکھتا ہے اللہ رب العزت کہ میری راہ میں کتنے پرسنٹ خرچ کر رہا ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس ہے ہی 100 روپیہ اور وہ 50 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ایک بندہ جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ اس کے بینک بیلنس میں ہے، وہ 1 لاکھ بھی خرچ کرے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ والا 50 کے برابر آ سکتا ہے کبھی؟ امپاسبل ہے۔ اس کی 50% اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور 10 کروڑ والے نے اگر 1 لاکھ روپیہ دیا نا تو وہ 0.1% ہے۔ اللہ پرسنٹیج دیکھتا ہے کہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا نا مال لے کے آؤ، صحابہ مال لے کے آئے۔ ایک صحابی رسول ہیں، بڑے غریب ہیں، بڑے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مفلس ہیں، بے بس تھے، بے کس تھے، مجبور تھے، فائنانشیلی کوئی کنڈیشن نہیں۔ ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، پوری رات کام کیا، یہودی نے 2 کلو کھجوریں دیں، 1 کلو کھجوریں گھر والوں کو دیں کہ آپ کچھ کھا پی لیں، کافی دنوں سے آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں، 1 کلو کھجوریں لا کے رحمت مجسم کے قدموں میں رکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے میرے پاس، میری حیثیت یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارا مال اکٹھا کرو، سارا مال اکٹھا کیا اور اس کی کھجوریں اللہ کے نبی نے سارے مال کے اوپر ایسے پھینکی۔ آپ جیسے دیکھتے ہیں نا کھیت کے اندر بیج لگایا جاتا ہے، چھٹا مارا جاتا ہے، اس انداز میں اللہ کے نبی نے اس کی کھجوریں ایسے پھینکے اور فرمایا سب سے افضل اللہ کے نزدیک اس کی یہ کھجوریں۔ بھائی اس کی پرسنٹیج ہے 50%، اس کی کل کائنات کا 50% اس کی وہ 1 کلو کھجوریں تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں تھا۔